بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جہاد کا فرض ہونا۔ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے آ چکا ہے۔ کسی قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی، اور وہ ہر طبقے اور ہر قبیلے کے ہزارہا انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقہ بگوش بن کر کچھ ایسے مس ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مال، آبا و اجداد، بیویوں اور بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکومت کا جبر و اکراہ تھا، یا کوئی لالچ اور جھاکی طمع تھی، یا کوئی پرشوکت جمعیت تھی جس پر تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا کچھ اور؟ لیکن جب اس نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر میرے ماں باپ پیدا ہوں کہ حالات بات پر نظر ڈالی جاتی ہیں تو بلا وہم و اختلاف ان سب کا جواب نفی میں ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، اور جس کو بچپن کے چھٹے سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو، جس کے گھر میں مہینوں آگ جلنے کی بھی نوبت نہ آتی ہو، جس کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائی، جس کے رہنے سہنے عزیز و اقارب بھی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہوں، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا؟ یا مال کے لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کے یہ 53 سال اس طرح گزرے کہ انتہائی بے سر و سامانی اور بے کسی کے بعد، جبکہ اسلام کو ایک ظاہری قوت بھی حاصل ہوئی اور بڑے بڑے شجاع و بہادر اور متمول صحابہ رضی اللہ عنہم داخل اسلام بھی ہو گئے، اس وقت بھی اسلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک نہیں دیا۔ حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام متعلقین آل اور اتباع پر بھی وہ مظالم ڈھائے گئے کہ بیان و تحریر میں نہیں آ سکتے۔ کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت اور شوکت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی بلکہ قتل کرنے میں کوئی امکان دقیقہ نہ اٹھا نہیں رکھا تھا، جیسا کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مغا اپنے متعلقین کے محصور رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش کا مکمل مقاطعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچانا وغیرہ وغیرہ آپ معلوم کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اپنے پیرووں کو صبر و استقلال کے سوا کسی حربے کے استعمال کی اجازت نہ دیتا تھا۔ وہاں اس وقت جس جہاد کا حکم تھا وہ یہ کہ کفار کو حکمت اور نصیحت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور اگر باہمی مکالمے کی نوبت آئے تو حسن تدبیر اور نرم کلام سے ان کا مقابلہ کریں، اور قرآن کے دلائل واضحہ سے ان کے ساتھ پورا جہاد کرو تاکہ وہ حق کو سمجھ لیں۔ اس وقت تک جو ہزارہا اسلام کہ حلقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے وہ کسی دنیاوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے ذریعے سے مجبور نہیں ہو سکتے۔
اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈھالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا؟ کیا وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلام کی حمایت پر تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے؟ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا؟ اور ابو ذر اور انیس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے قبیلے کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے؟ زما دہزادی کو کس نے مجبور کیا تھا؟ اور طفیل بن عمر دوسی اور ان کے قبیلے پر کس نے تلوار چلائی؟ اور قبیلہ بنی عبد الشہل کو کس نے دبایا تھا؟ اور تمام انصار مدینہ پر کس نے زور دیا تھا جنہوں نے فقط اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی اور اپنے جان و مال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیے؟ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے مجبور کیا کہ 70 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برزا اور روبت مسلمان ہو گئے؟ نجاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی کہ وہ باوجود اپنی سلطنت اور شوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے؟ ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کریں؟ اور اسی قسم کے صدہا واقعات جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہے اور یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔